اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا هَمَمْنَا بِهَمَّيْنِ يُرْضِيكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَيُسْخِطُكَ الْآخَرُ عَلَيْنَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا وَأَوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا وَلَا تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نُفُوسِنَا وَاخْتِيَارِنَا فَإِنَّهَا مُخْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ إِلَّا مَا وَفَّقْتَ امارۃ بالسوء الا ما رحمتہ۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے نہم السیف سجادیہ، نوی دعا کے شرح و ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جسے امام علیہ السلام توبہ اور استغفار کے وقت پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پہلا حصہ پیش کیا، اب ہم اس دعا کے دوسرے حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارا، جب ہم چاہیں کہ دو راستوں پر محنت کریں، جب ہمارا ارادہ یہ بن جائے کہ ہم دو راستوں پر محنت کر سکتے ہو، دو راستے ہیں جن پر ہم اپنے قدم رکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ یرضی کے احدہما عنا، ان میں سے ایک تجھے ہم سے راضی کرتا ہے، ایک تیرے مرضی کا راستہ ہے، وَيُسْخِطُكَ الْآخَرُ عَلَيْنَا، اور دوسرا راستہ تجھے ہم سے ناراض کرتا ہے، دوسرا تیرے ناراضگی کا راستہ ہے۔ دعا کے پہلے حصے میں آپ کی خدمت میں جو سچویشن کے حوالے سے عرض کیا تھا، وہ دو کام اتفاق سے آپ کے سامنے، وَمَتَى وَقَفْنَا بَيْنَ نَقْصَيْنِ، یعنی ہم خود اتفاق سے دو کاموں کے بیچ میں پھنس گئے، ڈیسیشن میکنگ میں پھنس گئے کہ ہم کون سا کام انتخاب کریں۔ ایک وہ کام ہے کہ جو دین میں ہمارے نقصان کرتا ہے، ایک وہ کام ہے جو ظاہری طور پر دنیا میں ہمارے نقصان کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے پچھلے حصے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام اس دعا کو طلب فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا اپنا اختیار ہے، اذا ہممنا، اب ہم نے چاہا ہے کہ ایک کام انجام دیں، اور ہمارے سامنے اختیار ہے کہ ہم یا اس راستے پر چلیں یا اس راستے پر۔ ایک راستے پر یرضی کے احدہما عنا ہے، تو ہم سے راضی ہوگا، اور دوسرے راستے پر وَيُسْخِطُكَ الْآخَرُ عَلَيْنَا، دوسرے راستے پر تو ہم سے ناراض ہوگا۔ تو پس کیا ہو پروردگارہ، فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا، پروردگارہ تو ہماری جہدہی کر، تو ہمیں متمائل فرما، تو ہمیں اس راستے کی جانب ہدایت کر اور ہماری مدد فرما کہ ہم اس راستے کی طرف جائیں، إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا، جو تجھے ہم سے راضی کرے۔ اچھا عزیزان گرامی، ایک اور بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح دعا کی جائے، کس انداز میں دعا کی جائے۔ عزیزان گرامی، صحیفہ سجادیہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ پروردگار متعال سے گفتگو اور دعا اور مناجات کے حوالے سے ہمیں درست عقائد سے آشنا کرے اور ہماری تربیت کرے۔ اگر یہاں پر بھی ہم صرف دعا کے ظاہری الفاظ کو پڑھ کر آگے بڑھ گئے اور ہم نے دعا میں تدبر نہیں کیا اور معصوم علیہ السلام کے مزاج سے، دعا کے مزاج سے اپنے مزاج کی تربیت نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بڑی زیادتی صحیفہ سجادیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، اکثر لوگوں کی اس کتاب سے دوری کی وجہ یہی ہے کہ جو معاشرے میں ہمارا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، جس انداز اور جس سلیقے میں ہم چاہتے ہیں پروردگار متعال سے گفتگو کریں، وہ انداز ہمیں صحیفہ سجادیہ میں نظر نہیں آتا، اور جو انداز ہمیں صحیفہ سجادیہ میں نظر آتا ہے پروردگار متعال سے دعا مانگنے کا، وہ ہمیں دوسری جگہوں پر نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ہم اس کتاب سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص کو اگر پرہیز کرنے کی ضرورت ہو تو اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پرہیز والے کھانے یا وہ کھانے جو ان کی صحت کے لیے مناسب ہوتے ہیں وہ نہیں پسند آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مزاج ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے ان کھانوں کے ساتھ جن میں مرچ مسالے ہوں، یا ان کھانوں کے ساتھ جو مرغن کھانے ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پرہیز والے کھانوں سے جس میں انہیں ٹیسٹ نہیں آتا اس سے دور رکھیں، ورنہ یہ انہیں کا ہی نقصان۔ تو اسی طرح اگر ہمیں وہ ہمارے مزاج کے ساتھ مطابقت اس دعا میں نظر نہیں آتی اور ہمیں کچھ اور اس دعا میں نظر آتا ہے، ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ کسی اور جہت میں ہوتی ہے، تو اگر ہم اس سے دور رہیں گے تو ہمارا خسران دنیا اور آخرت کا ہے۔ اور کل جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اگر ایک معصوم کے مزاج کے مطابق ہمارا مزاج نہ ہوا تو دوسرے معصوم کے
مزاج کے مطابق ہمارا مزاج کیسا ہوگا تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں ہمیں توحید بھرپور طور پر نظر آتی. نہیں ہے کہ صرف جو مانگا جا رہا ہے وہ پروردگار متعال سے مانگا جا رہا ہے، بلکہ ہر ایک جملے کے بیچ. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو اس حوالے سے توجہ دلاتا ہوں. وَإِذَا ہَمَمْنَا، جب ہم نے چاہا کہ دو کام کو انجام دے، ایک کام تجھے راضی کرتا ہو، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ریفرنس، دوسرا کام تجھے ناراض کرتا ہو، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ریفرنس. فَمِّلْ بِنَا، پس تو، اب ہم پروردگار متعال کہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگارہ ہم یہ کام کر لیں اور یہ کام نہ کریں، نہ، تو ہمیں توفیق دے، تو ہماری ہدایت فرما اس کام کی جانب جس سے تو ہم سے راضی ہو. دیکھیں کتنا ریفرنس ہے پروردگار متعال کی طرف. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص ایک عاشق ہے جس سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ دو جملے ادا کرے اور اس میں پروردگار متعال سے، اس کے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی گفتگو نہ ہو. بس تو ہماری ہدایت کر اس جانب کہ جس جانب تو ہم سے راضی ہو جائے. وَأَوْهِنْ، اور تو ضعیف کر دے، کمزور کر دے، قوتنا، ہماری طاقت کو، یعنی جو ہمارا ارادہ ہے تو کمزور کر دے اسے. اچھا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تو ہمیں روک لے دوسرے والے راستے سے، یا ہم دوسرے راستے پر نہ جائیں، اس طرح ہم دعا کرتے ہیں. لیکن کیا فرماتے ہیں امام کہ تو ہمارے ارادوں کو کمزور فرما دے اس جہد سے جس جہد سے تو ہم سے ناراض ہوگا. سبحان اللہ. بس تو ہماری ہدایت فرما اس جہد میں کہ جس جہد میں تو ہم سے راضی ہوگا، اور اس جہد کی جانب ہمارے ارادوں کو، ہماری طاقت کو کمزور کر دے کہ جس جہد میں تیری ناراضگی ہے. اب بہت سارے ایسے کاموں کا راز پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم انجام دینے کے لیے بہترین تیاریاں کرتے ہیں، ہمارے ارادے مکمل ہوتے لیکن وہ ہم سے انجام نہیں پاتے. شاید یہی دعا ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے ایسے راستے پر قدم رکھ رہے ہوں کہ وَيُسْخِطُكَ الْآخَرُ عَلَيْنَا، اور پروردگار متعال وہاں پر ہماری طاقتوں کو کمزور کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ناراضگی کا باعث نہ بنے یا ہم اس کی ناراضگی نہ خریدیں. تو ان حکمتوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. وَلَا تُخَلِّ فِي ذَلِكَ، کتنا خوبصورت جملہ ہے. پروردگارہ تخلِ فی ذَلِكَ وَلَا تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نُفُوسِنَا وَاخْتِيَارِنَا. اب تصور یہاں پر ایسا ہے کہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں کچھ کام کو کہتا ہے کہ ہم انجام دیں، اور یہ ہمارا اختیار ہے، اور اس کے بیچ ایک فضا ہے. ہم پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس فضا کو ہمارے بیچ اور ہمارے نفس کے بیچ خالی نہ کرنا، یعنی تو ہمیشہ ہمارے اور ہمارے نفس کے بیچ میں حائل رہنا تاکہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے نہ چلے جائیں. کتنا خوبصورت جملہ ہے. یعنی نہ تو صرف عبودیت میں پروردگار متعال سے طلب کرنا، نہ تو صرف ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریفرنس دینا، بلکہ وہاں پر جہاں پر اپنے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یعنی دیکھیں نفس بھی میرا اور میں خود بھی میں، وہاں پر بھی پروردگار متعال کو حائل کرنا کہ پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ تو اگر بیچ سے چلا جائے اور اگر تو نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا، مجھے اگر تو نے اپنے نفس کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا، تو یہ میری بدبختی اور یہ میری شقاوت کا سب سے بڑا قدم ہوگا. ولا تخلِ، اور خالی نہ کرنا، فی ذالک، اس سچویشن میں، یہ جو سچویشن پیش آئی ہے کہ جس میں ہممنا بہمین یرضیک احدہما عنا ویسخطک الآخر علینا، اس سچویشن میں تو خالی نہیں کرنا بین نفوسنا واختیارنا، ہمارے نفسوں اور ہمارے اختیار کے بیچ جو فضا ہے اس کو تو وہاں پر رہنا تاکہ ہم جو بھی کام انجام دیں وہ تیری جہد سے ہو، تیرے ذریعے ہو، اور اگر کوئی غلط کام انجام دے رہا ہو تو اس میں تو رکاوٹ بنے. فَإِنَّهَا، پس قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نفس ہے، یہاں کی ضمیر نفس کی طرف پلٹتی ہے. فَإِنَّهَا مُخْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ، ہمیشہ باطل کو اختیار کرتا ہے. إِلَّا مَا وَفَّقْتَ، مگر یہ کہ تو اسے توفیق دے. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ کیا واقعاً ہمارا نفس ہمیشہ باطل کو اختیار کرتا ہے، یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک اور پیچیدگی ہو، اور وہ یہ کہ اگر پروردگار متعال وہاں پر
ہمارے لیے اس بات کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے کہ ہم کسی چیز کو اختیار کریں یا ہم اختیار نہ کریں، تو یہ خود باطل ہے، اگرچہ کہ وہ کام دراصل درست ہو۔ مثلا ہم اختیار کریں کہ ہم نماز پڑھیں، ہم اختیار کریں کہ ہم کسی اچھے کام کو انجام دیں، لیکن اگر پروردگار متعال کے توسط سے ہمارا یہ اختیار تصدیق نہ ہوا، اس نے اگر ہمارے اس اختیار کو پر مہر نہ لگائی ہو، اگر اس کی مرضی کے مطابق ہمارا اختیار نہ ہو، تو گویا یہ خود ہی باطل ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ ہر اچھے کام میں ہم پروردگار متعال کی جانب اپنی توجہ رکھیں۔ بس ہم کہتے ہیں پروردگار متعال سے، چاہے آپ اس کی یہ تفصیل لیں کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ باطل کی طرف ہمیں کھینچتا رہتا ہے اور ہمیں یعنی اسی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، یا ہم یہ تفصیل لیں کہ جہاں پر پروردگار متعال کا انوالومنٹ نہ ہو، جہاں پر اس کے توسط سے، اس کے وسیلے سے، اس کی مدد سے کام نہ ہو، تو وہ کچھ بھی ہو، وہ باطل کام ہے۔ بس ہمارا نفس ہمیشہ اختیار کرتا ہے باطل کو، مگر یہ کہ جس کام کی تو ہمیں توفیق دے، مگر یہ کہ جب تو توفیق دے تو پھر وہ کام درست ہو جاتا ہے، یا پھر وہ نفس ہمارا جو ہے وہ درست کام کو اختیار کرتا ہے۔ امارۃ بالسوء الا ما رحمتہ، اور یہ نفس ہمیشہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں لے جاتا ہے سوء اور برائی کی طرف۔ یہاں پر باطل ہے، یعنی یہاں پر حق و باطل کے بیچ نفس ہمارا باطل کے پیچھے ہمیں لے جاتا ہے، اور یہاں پر اچھائی اور برائی کے بیچ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف حکم کرتا ہے۔ الا ما رحمتہ، بس اس عزیزان گرامی بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ اگرچہ ہم بظاہر خود اپنے عقائد و رفتار و طور طریقوں سے مطمئن ہوں اور ہم سمجھے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، بہت سی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایریا میں ہم درست ہیں، اگرچہ کہ یہاں پر ہماری غلطی ہے۔ یہاں پر بھی پروردگار متعال سے مدد مانگنی چاہیے کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی ہم مسٹیک کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس چیز میں ہم نے اپنے آپ کو درست سمجھا ہوا ہے وہاں پر بھی ہم غلط ثابت ہوں، کیونکہ فائنل ڈیسیشن تیرا ہے، ہدایت تو نے دینی ہے، اور جہاں پر ہم نے اپنے آپ کو ہدایت پانے سے بے نیاز سمجھ لیا، وہاں پر پھر تیری ہدایت شامل حال نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ تب چلے گا جب روز قیامت ہوگا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔